الرحیم۔ دیکھیں ہم زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کا کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا کام اہم ہے، یہ ایک ترجیح بناتے ہیں ہم اپنے ذہن میں، پھر کام کرتے ہیں۔ مثلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں فرض کر لیں، اور اچانک ہمیں آواز آتی ہے، اپنے بھائی کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بات سنو۔ ہم اس وقت یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی ویژن دیکھنا ہے یا اس کی آواز سننی ہے۔ جس چیز کی زیادہ اہمیت ہوگی ہم وہی کام کرتے رہیں گے۔ اگر بھائی کی آواز میں زیادہ زور ہے، زیادہ اہمیت ہے، تو ہم ٹیلی ویژن چھوڑ دیں گے اور اس کی آواز پہ اس کی بات سنیں گے۔ اور اگر اس کی اہمیت نہیں ہے اور ٹیلی ویژن جو دکھا رہا ہے ہمیں اس کی اہمیت ہے، تو ہم ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں گے، اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ یہ اہمیت جو ہے اس کا تعین کیسے ہونا چاہیے، یہ تربیت کا ایک عنصر ہے، یہ بنیادی چیز ہے جس کو طے کرنا ہے ہمیں کس کو اہمیت دینی ہے۔ جس کی اہمیت زیادہ ہوگی ہم اس کی بات پہ توجہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کے لیے کوئی کام کریں گے جس کی اہمیت ہوگی۔ دیکھیے ہمارے بھائی نے چونکہ کہا اس کی اہمیت زیادہ ہے تو ہم اس کے لیے وہ کام کریں گے اور جو کام ہم کریں وہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو ہم بھائی کو نظر انداز کر دیں گے۔ جب ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھائی کی اہمیت جو ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی، اس کو ہم نے کم اہم سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری زندگی کا ایک وتیرہ ہے۔ ہم اسکول کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کارٹون دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب کس کی اہمیت ہے؟ ہمیں کارٹون اچھے لگتے ہیں، ہم کارٹون دیکھیں گے، ہم اسکول کے کام کو چھوڑ دیں گے، کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسکول کے کام کو اسے چھوڑ دیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کارٹون میں زیادہ مزہ آ رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ لذت مل رہی ہے، مزہ، ہم مزے کے لیے وہ کام کریں گے، اور وہ جو ہم سمجھتے ہیں غیر ضروری کام ہے، اس میں مزہ نہیں ہے، چھوڑ دیں گے۔ تو ہم بہت سے کام اس عنوان سے کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں زیادہ لطف آتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اپنی خواہش جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، اور ہماری ترجیحات جو ہیں وہ اس بنا پر ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز جو ہے یہ اچھی لگتی ہے، اس میں زیادہ ذائقہ، اس میں مزہ ہے۔ زندگی میں اگر ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ کون سی چیز جو ہے، کون سی ذات جو ہے، کون سی شخصیت جو ہے، کون سی وجہ جو سب سے عظیم ہے، سب سے بہتر ہے، تو ہم اس کے لیے باقی سارے کام چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ لیکن تربیت جو ہے نا یہ بڑی بات ہے۔ یہی چیز بتانی ہے۔ آج ہم سوچیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے اہم ہو اور ہم ہر کام چھوڑ دیں اس کے لیے۔ دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتے ہیں آپ کو۔ آپ سب کربلا کے واقعے کو جانتے ہیں۔ کربلا میں بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، چھوٹے بچے بھی تھے، چھوٹی بچیاں بھی تھیں، سب لوگ تھے۔ ان کے سامنے کیا ترجیح تھی؟ پیاس سب کو لگی تھی، وہ کہتے تھے ہمیں پیاس لگی ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن ان کے سامنے کیا ترجیح کیا تھی؟ ان کی تربیت میں کیا چیز ڈالی گئی تھی؟ ان کے والدین نے کیا چیز دی تھی ان کو تربیت میں کہ تمہارے سامنے سب سے زیادہ چیز کیا ہے؟ دین ہے۔
سب سے زیادہ اہم خدا ہے. خدا کے لیے تم باقی سب چیزیں چھوڑ دو. خدا کے مقابلے میں کوئی چیز بھی وجود نہیں رکھتی. آج کل کی مائیں جو ہیں بچے روزہ رکھیں تو ہائے بچہ بڑا پریشان ہے, بڑی تکلیف ہوگی, بڑا یہ کرو وہ کرو. کربلا کی مائیں جو تھیں 6 ماہ کے بچوں کو جانتی ہیں کہ یہ بچہ میدان میں جائے گا تو شہید ہوگا, لیکن وہ دے رہی ہیں باپ کو کہ لے جاؤ. باپ جانتا ہے کہ یہ میدان میں تیر کھائے گا لیکن لے جا رہا ہے. تو سوچ کہ دین جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اگر ہم آج اپنی زندگی کے معاملات میں ترجیح مقرر کرتے وقت, اہمیت مقرر کرتے وقت اپنے کاموں میں جب ہمیں سلیکشن کرنی پڑے تو ہم طے کریں اور دیکھیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اور اب جو کام ہمیں کہا جا رہا ہے اس میں دین کے حوالے سے ترجیح کس کی ہے, اللہ کے حوالے سے ترجیح کس کی ہے, تو ہمارے کاموں کی صورت حال جو ہے وہ بدل جائے. مثلا ایک مثال چھوٹی سی دے کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان ہو گئی, اذان کی آواز بھی آئی ہمیں, ادھر مؤذن پکار رہا ہے نماز کے لیے, لیکن ہم ہیں کہ ہم گپیں مار رہے ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, ہم سوئے ہوئے ہیں, ہم نیم جاگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ترجیح جو ہے وہ اللہ کو نہیں دی, ہم نے ترجیح جو ہے وہ اپنے دوسرے کاموں کو دی ہے. اللہ کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے, اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے, ہمیں کچھ اور یاد ہے. اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب اللہ کو ہم نے بھلا دیا تو وہ ہمیں بھی بھلا دے گا, اور اس کا بھلانا یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی نہ کسی مسئلے میں الجھاتا ہے. تو ہمیں اپنے زندگی کے کاموں میں ترجیح کا تعین کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسے امپورٹنس دیتے ہیں, کس کی اہمیت ہے, اور جب کاموں کے درمیان انتخاب آئے تو پھر جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے, اس کی نسبت جو اس سے کم اہم ہے.